امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے کینن ہاؤس آفس بلڈنگ کی گول لابی، جو عام طور پر سفارتکاروں اور لابسٹوں کی آمد و رفت کے لیے کوریڈور ہوتی ہے، وہاں منگل کو غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ درجنوں امریکی سابق فوجی، جن میں کچھ معذور تھے، کچھ ویل چیئرز پہ تھے اور کچھ بیساکھیوں سے آئے تھے، جب انہوں نے اب تک مارے جانے والے 13 امریکی فوجیوں کی یاد میں پرچم طے کرنے کی تقریب ادا کی تو وہاں کا ماحول غمگین اور امریکی لیڈرشپ کے دھوکے کے احساس سے لبریز تھا۔ کیپٹل ہل پولیس نے کم از کم 62 افراد کو گرفتار کیا۔ بوڑھا سابق فوجی جب پولیس اسے زپ ٹائی لگا رہی تھی، اس نے اپنے سینے سے تصویر نکالتا ہے اپنے اس بیٹے کی جو عراق میں مارا گیا تھا اور اسے پھولوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا میں تیری قسم کھاتا ہوں اب کوئی اور مار۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی جب سابق فوجیوں کی آواز امریکہ فرسٹ کے قلعے میں شگاف ڈال رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے کینن ہاؤس آفس بلڈنگ کی گول لابی، جو عام طور پر سفارتکاروں اور لابسٹوں کی آمد و رفت کے لیے کوریڈور ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں، کانگریس مین بھی آتے ہیں، وہاں منگل کو یعنی 20 اپریل کو غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ درجنوں امریکی ویٹرنز یعنی امریکی سابق فوجی، جن میں کچھ اپنے جسم پر جنگی زخموں کے نشانات لیے ہوئے تھے، کچھ معذور تھے، کچھ ویل چیئرز پہ تھے اور کچھ بیساکھیوں سے آئے تھے، وہ خاموشی سے صف آرا ہوئے اس لابی میں ایک دستے کی طرح۔ جب انہوں نے اب تک مارے جانے والے 13 امریکی فوجیوں کی یاد میں پرچم طے کرنے کی تقریب ادا کی تو وہاں کا ماحول غمگین اور امریکی لیڈرشپ کے دھوکے کے احساس سے لبریز تھا۔ کیپٹل ہل پولیس نے، یعنی جو کانگریس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو کیپٹل ہل کہا جاتا ہے، تو وہاں کی پولیس نے کم از کم 62 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ احتجاج کئی سابق فوجی گروپوں کے اتحاد نے منظم کیا تھا، جن میں اباؤٹ فیس، ویٹرنز اگینسٹ دا وار یعنی جنگ کے خلاف سابق فوجی، ویٹرنز فار پیس یعنی امن کے لیے سابق فوجی، کامن ڈیفنس اور ملٹری فیملیز اسپیک آؤٹ یعنی فوجی خاندان جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے تنظیموں کے ایک اتحاد نے یہ احتجاج کا انعقاد کیا تھا کل کیپٹل ہل کی اہم عمارت میں 20 اپریل کو۔ یہ ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سیاسی ریلی نہیں تھی اور یہ احتجاج صرف 13 امریکی ہلاک ہونے والے جو ابھی ایران کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جو ہلاک ہوئے ہیں، یہ صرف ان تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک مرثیہ تھا، ایک زندہ جنازہ تھا جس میں امریکی سابق فوجی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت کے بنائے ہوئے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ امریکی سولجرز خاموشی سے گول لابی کے سنگ مرمر کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ گلے لالا، ریڈ ٹیولپس، یہ ان کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ اور کتنی معنی خیز بات تھی یہ کوئی عام پھول نہیں تھے۔ احتجاج کے منتظمین کے مطابق یہ پھول ان ایرانی شہیدوں کی علامت تھے جو امریکی میزائلوں کی زد میں آ کر خاک و خون میں مل گئے تھے۔ ہر گلے لالا یعنی ہر ٹیولپ ایک ایرانی ماں کی آنسو کی علامت تھا، اور ہر سرخ اس کی پتی جو تھی وہ ایک بہن کے دل کے ٹکڑے کی حکایت بیان کر رہی تھی، جو ایران میں شہید ہوئے، جن کے بھائی، بیٹے، اولادیں، ماں باپ، یہ ان عورتوں کے لیے ایک ایک پتی انہوں نے بکھیری۔ ان احتجاج کرنے والوں کے دلوں میں میناب کے شہید بچوں کی کہانی بھی درج تھی۔ جب یہ سابق فوجی اٹھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے بینرز بلند کر رکھے تھے جن پر سادہ سے نعرے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے بینرز بھی، یہ پلے کارڈز پہ، کہ ایران کے خلاف جنگ بند کرو۔ ایک سولجر کی طرح مستعدی کے ساتھ چاق و چوبند دستے کی طرح کھڑے ان سابق فوجیوں نے کہا، اینڈ دا وار آن ایران، یعنی ایران پر جنگ ختم کرو۔ وی کانٹ افورڈ another war، ہم یہ ایک اور جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور کچھ بینرز پہ لکھا تھا، نو مور فار ایور وارز،
یعنی کوئی اور لامتناہی جنگیں نہیں ہونی چاہیے، اور ویٹرنز فار پیس کے لیے جو سابق فوجی تھے، یعنی امن کے لیے جو سابق فوجی، ان کے نعرے یہ درج تھے اس طرح کے۔ لیکن سب سے دل خراش منظر اور دل پہ بیٹھ جانے والا، اثر چھوڑنے والا منظر اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے پرچم طے کرنے کی تقریب، یعنی فلیگ فولڈنگ سیریمنی جو وہ شروع کی۔ یہ وہی رسمی تقریب ہے جو عام طور پر آرلنگٹن کے قبرستان میں شہید فوجیوں کی آخری رسومات کے موقع پر کی جاتی ہے۔ آرلنگٹن کا قبرستان امریکی فوجیوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے قریب ہے۔ اس تقریب میں پرچم کو 13 بار طے کیا جاتا ہے۔ ہر طے کا ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن اس بار یہ پرچم ان 13 فوجیوں، امریکی فوجیوں کی علامت تھا جو ایران کے ساتھ اس نئی جنگ میں اب تک مارے جا چکے ہیں، جو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اسی احتجاج میں ایک بزرگ سابق فوجی جس کے دونوں بازو جنگ کی وجہ سے مفلوج تھے، کٹے ہوئے تھے، اس نے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنے دانتوں سے پرچم کے کونوں کو تھاما تاکہ وہ اسے طے کرنے والے ساتھی کی مدد کر سکے۔ اس منظر پر موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے بعد امریکی فوجیوں نے ایرانی شہداء کے لیے دعا کی، ایرانی شہداء کے لیے دعا کی۔ کسی نے کوئی مذہبی تقریر نہیں کی، بلکہ ایک خاموشی، سکوت چھا گیا، سائلنس، جیسے واشنگٹن کی تمام ہوا تھم گئی ہو۔ پھر ایک سابق فوجی نے آہستہ سے کہا، یہ پھول ان بچیوں کے لیے ہیں جو کبھی بڑی نہ ہو سکی، یہ ان ماؤں کے لیے ہیں جن کے گھر اب سنسان ہیں۔ ہم معافی مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم یاد دلانے آئے ہیں۔ یہ امریکی فوجیوں کی آواز ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ایرانی شہداء کے نام پر پھول فرش پر رکھے تو کیپٹل ہل پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ ایک ایک کر کے سابق فوجیوں کے ہاتھوں کو پلاسٹک کی زپ ٹائی ان کے ہاتھوں کو باندھنے کے لیے لگا دی۔ یہ ایک نئی قسم کی ہتھ کڑیاں ہوتی جو لوہے کی نہیں ہوتی لیکن پلاسٹک کی ہوتی، ہاتھ ایسے یا پیچھے کر کے باندھ دیے جاتے ہیں اسے کلک کر کے۔ تو یہ پلاسٹک کی وہی ہتھ کڑیاں ہیں جو عام طور پر مجرموں کو لگائی جاتی ہیں، لیکن ان سابق فوجیوں کے چہروں پر غصہ نہیں تھا جب ان کو یہ پلاسٹک کی ہتھ کڑیاں لگائی گئی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ان کا ضمیر مطمئن تھا، جیسے وہ پہلے ہی جنگ کے میدان میں موت سے دوچار ہو چکے تھے، تو ان کو خوف کس چیز کا تھا۔ تو اب پولیس کی ہتھ کڑیاں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ مائک پرائسنر جو خود عراقی جنگ میں لڑ چکے ہیں، یعنی وار ویٹرن ہے، اور سینٹر آن کانشنس اینڈ وار یعنی CCW کے سربراہ ہیں، جب زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ بند رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، وہ جنگ جس میں مجھے بھیجا گیا تھا اس نے ہزاروں امریکیوں اور 10 لاکھ عراقیوں کی جان لی۔ میں 20 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مناظر نہیں بھول سکا۔ آج میں ان ایرانی ماؤں کے لیے رو رہا ہوں جن کے بچے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب کیپٹل ہل کی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے لے جا رہی تھی تو ایک نوجوان سابق فوجی نے اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو آواز کے ساتھ بلند کیا، بازوؤں کو بھی، Nobody wants to fight for Israel۔ یہ اس نے نعرہ لگایا، نہیں کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ نعرہ اس گول لابی کی بلند چھتوں سے ٹکراتے ہوئے گونجتا رہا۔ ایک اور منظر میں ایک خاتون سابق فوجی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی جس نے ابھی 3 ماہ قبل اپنی ٹانگ غزہ میں کھوئی تھی، یعنی وہ ڈسیبل تھی۔ اس نے پولیس سے کہا، میرے شوہر نے اسرائیل کی سرحد پر گولی کھائی تھی اس امید پر کہ وہ امریکہ کا دفاع کر رہا ہے، لیکن آج ہم جان گئے ہیں کہ ہم کس کے لیے مر رہے ہیں، ہم دوبارہ نہیں لڑیں گے۔ جب انہیں پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ گیت بڑا مشہور ہے، یہ کوئی جنگی گانا یا گیت نہیں تھا بلکہ ایک پرانا امن کا نغمہ تھا۔ We shall overcome، ہم غالب آئیں گے۔ ان کی بندھی ہوئی کلائیوں کے باوجود ان کی آوازیں بلند تھی۔ انگریزی کا یہ گیت یعنی We shall overcome میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہوا ہے، یعنی We shall overcome someday۔ احتجاج جدوجہد کی امید ہے، یہ گانا ہے۔ اور اس کا گریجا کمار ماتھر نے، یہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اس کا سادہ اردو ہندی ترجمہ کیا تھا، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن، پورا ہے وشواس ہم ہوں گے کامیاب، جو اس کے معنی کو صحیح معنوں میں پیش کرتا ہے۔
جبکہ فیض احمد فیض نے بھی ایسا ہی کلام کہا تھا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ترجمہ تو یہ نہیں ہے اس کلام کا، لیکن ایک اصل اور زیادہ تلخ انقلابی کلام ہے جو ظلم کے خلاف مزاحمت اور یقین فتح کا اعلان ہے کہ بہرحال ایک دن سرخ صبح آئے گی۔ واشنگٹن کی ہوا میں وہ سرخ لالا کے یعنی گل لالا کے پھول فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کچھ پولیس کے جوتوں تلے رون دیے گئے، ان کی پنکھڑیاں بکھر گئیں، لیکن ان میں سے ہر پنکھڑی ایک ایرانی شہید کے خون کی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ منظر صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ ایک ایسا مرثیہ تھا جسے امریکی دارالحکومت کی دیواریں کبھی نہیں بھول سکیں گی۔ اس منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک بوڑھا سابق فوجی دیکھا جا سکتا ہے، جب پولیس اسے زپ ٹائی لگا رہی تھی، یعنی ہتکڑی پلاسٹک والی لگا رہی تھی، اس نے اپنے سینے سے تصویر نکالتا ہے، اپنے اس بیٹے کی جو تصویر نکالتا ہے جو عراق میں مارا گیا تھا، اور اسے پھولوں کے پاس رکھ دیتا ہے، یعنی گل لالا کے جو پھول تھے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا میں تیری قسم کھاتا ہوں اب کوئی اور ماں یہ سابق بوڑھا فوجی کہتا ہے کہ بیٹا میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ اب کوئی ماں روئے گی نہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو دل کو چھوتے ہیں، یہ وہ تصویریں ہیں جو واشنگٹن کے پتھر دلوں کو پگھلا سکتی ہیں، لیکن شاید کانگریس میں بیٹھے ہوئے ان درندہ صفت ارکان کو، ان کے جذبات کو وہ ہلا نہ سکے، اور شاید یہ ٹرمپ کو بھی انسان نہ بنا سکے۔ اور یہی وہ جذباتی طاقت ہے جو شاید اس تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی۔ جب سابق دشمن یعنی کہ سابق فوجی اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار کی بجائے پھول ہوتے ہیں ان شہیدوں کے لیے، ان ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے جن کو وہ اپنے ملک کے نام پر قتل کر رہے تھے، تو یہ منظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے صرف ایک بری خبر نہیں ہے، یہ ان کی سیاسی طاقت کی بنیادوں میں ایک بڑا گہرا شگاف ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو امریکی صدر کا ووٹنگ بینک ہے۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ یعنی پہلے امریکہ کے نعرے پر اٹھے تھے، مشرق وسطی کی جو ایک انفینائٹ قسم کی جو جنگوں سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہی ان وردی پہنے ہوئے مرد و خواتین جنہیں ان کے حامی حقیقی امریکی سمجھتے تھے اور کہتے ہیں، وہ ٹرمپ کی جنگ کے خلاف اب احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لیفٹسٹ یا بائیں بازو کی کوئی تحریک نہیں ہے، یہ امریکی فوج کے وہ فوجی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ سب ٹرمپ کو ووٹ دینے والے ہیں یا ووٹ دیے ہیں انہوں نے۔ تو اس احتجاج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ امریکی تاریخ میں سابق فوجیوں کا اپنی ہی حکومت کی جنگوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، لیکن اس بار فرق ہے۔ ویتنام جنگ جو 1960 سے لے کر 1970 کی دہائی تک لڑی گئی تھی، اس دور میں سابق فوجیوں کا احتجاج بہت پرتشدد اور تلخ تھا۔ اس وقت ویتنام ویٹرنز اگینسٹ دا وار یعنی جیسی تنظیمیں بنی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ویتنام کی جنگ میں بربریت دیکھی تھی، اور واپس آ کر انہوں نے ونٹر سولجر یعنی موسم سرما کا سپاہی کی ایک جلسوں کا انعقاد شروع کیا تھا، جہاں انہوں نے 2.5 لاکھ سے زائد شہریوں کی ہلاکتوں کی کہانیاں سنائی تھیں۔ اس وقت کا ماحول انتہائی ٹاکسک زہریلا تھا، یعنی جو جنگ کے خلاف فوجی احتجاج کرتے تھے ان کے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں کرتا تھا، بلکہ جنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے سابق فوجیوں کو اکثر ملک دشمن یا ٹریٹر جیسے القاب بھی دیے جاتے تھے۔ عراق اور افغانستان کی جو جنگ ہے جو 2003 سے 2014 تک لڑی گئی تھی، اس دور میں عراق ویٹرنز اگینسٹ وار یہ ابھری تھی۔ تو یہ تحریک ویتنام سے چھوٹی تھی، لیکن اس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اس سے بہت مشہور بھی ہوئی۔ 2008 میں انہوں نے پھر سے ونٹر سولجر کے جلسے شروع کر دیے تھے، ان کی تنظیمیں جو کہ ویتنام سے تعلق رکھتے تھے، جہاں 200 سابق فوجیوں نے بتایا کہ کیسے انہیں جھوٹی بنیادوں پر جنگ میں بھیجا گیا تھا۔ تاہم اس وقت عوام کا ایک بڑا طبقہ جنگ کے حق میں تھا۔ ایران کے خلاف موجودہ جنگ کے خلاف یعنی جو 20 اپریل 2026 کا یہ احتجاج جو کیپٹل ہل میں ہوا ہے، ان دونوں پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہے۔ پہلا فرق، ایک یونائٹڈ میسج یعنی متحدہ ایک پیغام دے رہے ہیں۔ ویتنام میں سابق فوجی صرف جنگ ختم کرو کہہ رہے تھے، ایران کے خلاف احتجاج کرنے والے جو سابق فوجی وہ زیادہ مخصوص قسم کا پیغام دے رہے ہیں۔
وہ نہ صرف جنگ بلکہ اس وجہ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ان کا بینرز پہ واضح لکھا تھا، یعنی جو انہوں نے تھامے ہوئے تھے بینرز، کہ ایران پر جنگ ختم کرو اور فلسطین یعنی غزہ میں نسل کشی بند کرو، اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اور دوسرا فرق جو کل ہوا ہے احتجاج 20 اپریل کو، وہ یہ تھا کہ فوج کے اندر مزاحمت جو ہے وہ بھی اب نظر آ رہی ہے، ریکارڈ پہ آ رہی ہے۔ ماضی میں سابق فوجی احتجاج کرتے تھے، لیکن اس بار ایکٹیو ڈیوٹی فوجی جو ہے، جو جوان ہیں ان کے سولجر جو ہے، وہ کانشینشس آبجیکٹر یعنی وہ شخص جو مذہبی یا اخلاقی وجوہات کی بنا پر جنگ میں جانے سے انکار کرے، وہ بن رہے ہیں، والنٹیرلی بن رہے ہیں۔ تو مائک پرائسنر جو عراق جنگ کے ویٹرن اور سینٹر آن کانشنس اینڈ وار، وہ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے سے ان کی قانونی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتے تو ان کو قانونی مدد دیتا ہے تاکہ ان کو انکار کرنے کی وجہ سے کورٹ مارشل نہ ہو۔ تو مائک پرائسنر اس کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 100 سے زائد ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز یعنی حاضر سروس فوجی اہلکار پہلے ہی کانشینشس آبجیکٹر کے طور پر درخواست دے چکے ہیں۔ یہ تعداد بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن ایک ایسا رجحان ہے جو پینٹاگون کے لیے سرخ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر یہ تعداد بڑھی تو فوج کو بھرتیوں میں شدید بحران کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کی جسمانی موجودگی۔ اس مرتبہ احتجاج کرنے والوں میں وہ سابق فوجی بھی شامل تھے جو جنگی زخموں کی وجہ سے ویل چیئر پر ہیں یا بیساکھیوں پر آئے تھے۔ وہ اپنے جسم پر امریکی جنگوں کا زخم لیے پھر رہے تھے۔ جب ایک معذور سابق فوجی کو پولیس زپ ٹائی یعنی پلاسٹک کی ہتکڑیاں لگا کر لے جائے تو یہ تصویر ٹرمپ کے طاقت کے ذریعے امن کے نعرے کو توڑ دیتی ہے، اس بت کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ مزیدار بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا نے کیا اس نے کور کیا اس واقعے کو؟ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک جیسے جو اخبارات ہیں، یا CNN ہے، یا ABC NBC ہے، CBS ہے، PBS ہے، کیا انہوں نے کور کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا امریکہ کے بڑے میڈیا ادارے، یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے اس احتجاج کو وسیع کوریج دی؟ موجودہ رپورٹس کے مطابق ان بڑے اداروں کی طرف سے اس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ کچھ نے اس کو چھوٹا سا کالم ایک لگا دیا اور کچھ نے نشریات میں ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ احتجاج زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا جیسے کہ ترکی انادولو ایجنسی ہے، یا ملیشیا کا نیو اسٹریٹس ٹائمز ہے، اور ہانگ کانگ کے جو HK01 ہے، انہوں نے کور کیا ہے۔ امریکہ کے چھوٹے میڈیا نے بھی شاید کور کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر یہ کوریج جو ہے زیادہ تر آلٹرنیٹیو میڈیا یعنی سوشل میڈیا جس کو کہیں گے، یا مقامی نیوز چینل جو چھوٹے ہیں، ان تک یہ محدود رہی ہے۔ بڑے کارپوریٹ میڈیا کی خاموشی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان پر کنٹرول کس کا ہے، ان پر خوف ہے کہ بڑے میڈیا کے ادارے اب بھی ٹرمپ کے سخت گیر حامیوں کی جانب سے ملک دشمن قرار دیے جانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ دوسری وجہ ایک عمومی دلچسپی کی کمی ہے۔ 2003 میں عراق جنگ کے خلاف لاکھوں افراد نکلے تھے، جبکہ اس بار 60 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ بڑے میڈیا کے لیے یہ تعداد نیوز ویلیو نہیں رکھتی، حالانکہ اس کی نیوز ویلیو ہے کیونکہ یہ فوجی ہیں، سابق فوجی جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور یہ امریکہ کے دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، ٹرمپ کے حامی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان گرفتار ہونے والوں کی شناخت سابق فوجی ہونا اس واقعے کو انتہائی اہم بناتا ہے۔ یہ احتجاج سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ٹرمپ کے اپنے بیس یعنی ان کے حامیوں کے اندر ایک بغاوت پیدا کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے سخت گیر حامی ماگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ وہ بش جیسے نیو کانز تھے، یعنی نیو کنزرویٹوز، نئے قدامت پسند، جو امریکہ کے جنگ پسند یا جنگ کو پسند کرنے والے امریکی جو ہیں، یہ وہ گروہ ہے۔ تو یہ جو نئے لوگ اٹھے ہیں میگا والے، میک امریکہ گریٹ اگین، یہ ان نیو کان سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے عراق اور افغانستان کی جنگوں میں امریکہ کو پھنسایا تھا۔ لیکن جب ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا اور واضح طور پر اسرائیل کے مفادات کے لیے جنگ کو سپورٹ کیا تو ان کے حامیوں میں دو دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ 90% ماگا جو یعنی میک امریکہ گریٹ اگین جو ہے، اس تحریک کے حامی جو 90% ہے، وہ بھی ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کو ووٹ دینے والے افراد میں سے صرف
46% का मानना है कि ईरान की जंग अमेरिका फर्स्ट के उसूलों पर पूरा उतरती है। यानी इसका मतलब ये है कि 54% अब इस जंग के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब है कि आम ट्रंप वोटर जो है वो पेट्रोल की महंगी कीमतों और इन्फ्लेशन से परेशान है। वो ये समझने से कासिर है कि इसे मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के लिए टैक्स क्यों देना पड़ रहे हैं। हत्ता कि अमेरिका के मारूफ सहाफ़ी टकर कार्लसन और कांग्रेस विमेन जो है, जो रिपब्लिकन्स की हैं, मार्जोरी टेलर ग्रीन, इन जैसे ट्रंप के हामी चेहरों ने भी इस जंग पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। बल्कि टकर कार्लसन तो बहुत सख्त खिलाफ है कि वाई अमेरिका इज फाइटिंग फॉर इसराइल। तो इसने रिपब्लिकन पार्टी में नेशनलिस्ट यानी और इंटरवेंशनिस्ट यानी कौम परस्त और मुदाखलत पसंद के दरमियान एक खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। डिबेट शुरू हो गई वहाँ पे कि अमेरिका को अपने लिए जंग लड़नी चाहिए, दूसरों के लिए। 20 अप्रैल को वाशिंगटन में होने वाले ये एहतजाज एक कॉन्स्क्रिप्शन क्राइसिस यानी भर्ती का बहरान पैदा कर सकता है। अमेरिकी फ़ौज ऑल वॉलंटियर फोर्स है, यानी रज़ाकार फ़ौज है। लोग इसलिए भर्ती होते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए या तालीम या पैसे चाहिए। लेकिन अब अगर फ़ौज का मतलब सिर्फ इसराइल के लिए लड़ना रह गया है तो फिर भर्तियां कम होना शुरू हो जाएंगी। सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर जैसी तंजीमें एक्टिव ड्यूटी फ़ौजियों को कानूनी मशवरा दे रही हैं कि वो कॉन्शेंशियस ऑब्जेक्टर बन जाएं। टाइलर रोमीरो जो खुद एक साबिक फ़ौजी है, उन्होंने अपने साथियों को मशवरा दिया है कि मेरे तजर्बे में वॉर मशीन की मदद करते रहने से तुम्हें मज़ीद दर्द ही मिलेगा, अफसोस ही होगा। तो अगर सैकड़ों की बजाय हज़ारों फ़ौजी जंग लड़ने से इनकार करना शुरू कर दें तो पेंटागन के लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो इतनी बड़ी जंग लड़ सके। ये वियतनाम सिंड्रोम की एक नई शक्ल होगी। इराक सिंड्रोम हम इसे कह सकते हैं। फ़ौजी तो हैं लेकिन मोरालिटी या अखलाकियात की बुनियाद पर जंग लड़ने को तैयार नहीं है। ये गैर अखलाकी जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, बहादुर हैं, लेकिन किराए के भाड़े के सिपाही नहीं बनना चाहते, बदमाश नहीं बनना चाहते, माफिया की तरह नहीं बिहेव करना चाहते, एक कौमी फ़ौज का एजाज़ रखना चाहते हैं। 20 अप्रैल का ये छोटा सा एहतजाज अगरचे तादाद में कम था लेकिन इसका पैगाम बहुत गहरा है। जब वही लोग जिन्हें हीरो कहा जाता है वो हथकड़ियाँ लगवाने को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जाएं, तो ये वाशिंगटन के लिए एक ख़तरनाक इंतबाह है, एक वार्निंग है। ये तहरीक अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन अगर ट्रंप इंतज़ामिया ने इसे नज़रअंदाज किया जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने नज़रअंदाज किया है, तो शायद अगली बार ये साबिक फ़ौजी कैपिटल हिल पर एहतजाज के बजाय अपने वोटों से ट्रंप को जवाब देंगे और सड़कों पर बड़े बड़े एहतजाज करेंगे। इंसान जिंदा है हर जगह। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।